میں چاہوں گا ان اساتذہ سے کہ ان کے بھی بچے ہیں، سمجھے، اور جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ بھی کسی کے بچے ہیں، ان بچوں کا وقت ضائع نہ ہونے دیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچے فارغ تو ہو جائیں مگر جاہل کے جاہل رہیں، سمجھیں، اور اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اساتذہ کی اولاد سے بدلہ لے کہ تم نے دوسروں کے بچوں کو نہیں پڑھایا، تم نے دوسروں کے بچوں کے ساتھ ظلم کیا، وہ تو پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ حضرات، پیر طریقت نواز مفتی اعظم حضور جمال ملت کے ساتھ سفر کا ایک مزہ ہی الگ ہے، جہاں پر ہزاروں لوگ حضور کے تعویذات سے، تقریر سے اور حضرت کے تقوی و پرہیزگاری سے، حضرت کے قول و فعل سے، ملفوظات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضرات، میں قریب 10 سال ہو گئے میں نے پیر و مرشد نواز مفتی اعظم حضور جمال ملت کے ساتھ سفر کیا ہے۔ اللہ کا یہ احسان ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ نعمت ہمیشہ سلامت رہے، آمین ثم آمین۔ اسی تعلیمات و مشن کو آگے بڑھانے کے لیے مریدز آف حضور جمال ملت گجرات نے میرا 1 ہفتے کا پروگرام رکھا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس پروگرام کو کامیاب بنائے اور بھرپور دین حق مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت مجھ سے لے لے، آمین ثم آمین۔ پچھلے سیشن کا کویشچن تھا، قرآن میں سورتوں کے نام کس نے لکھے؟ 4 آپشن سے صحیح جواب ڈی حجاج بن یوسف، اور اس سوال کے صحیح جواب دینے والے تھے عبداللہ کلوڑی رضوی فرام سورت، گجرات۔ بہت بہت مبارک ہو۔ حضرات، پیر طریقت نواز مفتی اعظم حضور جمال ملت کی کلپ آپ مکمل سنیں گے۔ حضرت کا یہ بیان سبھی مدارس کے لیے ہے، آپ ضرور آخر تک سنیں گے۔ چینل پہ نئے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج مدرسہ غوثیہ رضویہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ صاف شفاف شاندار طریقے سے عمارتی اعتبار سے کھڑا ہوا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ حضرات نے مل کر اتحاد و محبت کے ساتھ مدرسے کو جس طرح سے دولہا بنایا ہے، تو اس دولہا کے باراتی ہیں طلباء، اور باراتیوں کے استقبال کے لیے اور طعام کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے، اور جس بارات میں باراتیوں کا خیال نہیں کیا جاتا اس بارات کے اوپر لوگ زبان سے لعنت بھیجا کرتے ہیں۔ اب ان باراتیوں کی غذا کیا ہے؟ ان باراتیوں کی غذا ہے علم۔ جیسا مدرسے کو دولہا بنانے کے لیے آپ لوگوں نے کوشش کی ہے، مدرسے کی دوسری منزل بھی تیار ہو گئی، تیسری منزل بھی تیار ہو گئی، مسجد بھی تیار ہو گئی، گلی بھی تیار ہو گئی، یہ وہ، اور میرا کمرہ بھی تیار ہو گیا، سمجھ گئے نا؟ ہاں، اور بڑا بھی ہو گیا، بیٹھنے کے لیے جگہ ہو گئی سب کے، کہ جو ہے اپنے 20-25 لوگ بیٹھ جائیں، 50 لوگ بیٹھ جائیں۔ پہلے 4 لوگ آ جایا کرتے تھے تو سفوکیشن ہو جاتا تھا۔ اب جس طرح سے آپ نے مدرسے کو سجایا ہے، یہ بات میں علماء سے کہہ رہا ہوں، کمیٹی کے اراکین سے کہہ رہا ہوں، اسی طرح سے طلباء کی تعلیم اور تربیت پر دھیان دینا چاہیے۔ اگر ایک طالب علم بھی باعمل عالم بن کر فارغ ہو گیا تو اللہ کی قسم مدرسے کے قیام اور مدرسے کی خدمت اور مدرسے کے طلباء اور مدرسے کے اساتذہ کی خدمت کارگر ہو جائے گی۔ اگر میں آپ حضرات سے پوچھوں کہ ہندوستان کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت کہاں ہے تو آپ کہیں گے بریلی شریف میں۔ مکہ کی سرزمین پر پوچھوں کہیں گے بریلی شریف میں۔ مدینہ کی سرزمین پر کہیں گے بریلی شریف میں۔
यूरोप ममालिक में कह देंगे बरेली शरीफ में। दुनिया के किसी हिस्से में जाकर किसी भी मुसलमान से पूछो कि भाई आला हजरत कहाँ रहते हैं, आला हजरत का मज़ार कहाँ है, वो कहेंगे बरेली शरीफ में, है ना। जी 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 जी। बस समझ लो, जब कोई ज़बरदस्त आलिम दीन बाअमल और रूहानियत का हामिल फना फिल्लाह के मर्तबे के ऊपर फाइज हुआ करता है, तो उस शहर की, उस मुल्क की, उस बस्ती की, उस गांव की और उस मोहल्ले की वो पहचान बन जाया करता है। लिहाजा मैं चाहूँगा इन असातिज़ा से कि इनके भी बच्चे हैं, समझे, और जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वो भी किसी के बच्चे हैं। उन बच्चों का वक्त ज़ाय ना होने दें कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चे फारिग तो हो जाएं मगर जाहिल के जाहिल रहें, समझे। और अल्लाह तो सब देख रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला इन असातिज़ा की औलाद से बदला ले कि तुमने दूसरों के बच्चों को नहीं पढ़ाया, तुमने दूसरों के बच्चों के साथ जुल्म किया, वो तो पढ़ने के लिए आए थे। तो अल्लाह तबारक व तआला खुदा ना करे, इंसाफ करने वाला वो है, अगर अल्लाह बदला लेगा तो क्या होगा। लिहाजा एक इस मदरसे के नहीं, हर मदरसे के मुदर्रिसीन को चाहिए कि वो तलबा के साथ इंसाफ करें, कौम के साथ इंसाफ करें। कौम अपने खून पसीने की कमाई इसलिए नहीं दिया करती है कि तलबा जैसे दाखिल हुए थे वैसे ही फारिग हो जाएं। कौम इसलिए पैसा देती है कि ताकि मदारिस से फारिग होने वाले तलबा ऐसे इल्म के हामिल हों और ऐसे ज़बरदस्त आलिम हों, हाफिज़ कुरान हों, कारी कुरान हों कि मुस्तक़बिल में उनके और उनके बच्चों के ईमान की हिफाजत कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम असातिज़ा से कि अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर वो गौर करेंगे और तलबा को पढ़ाएंगे। अगर तलबा नहीं पढ़ते हैं तो ऐसे तलबा को मदरसे से खारजा दे देना अच्छा है, खारिज कर देना चाहिए। हमें 100 तालिबे इल्म नहीं चाहिए, हमारे लिए 10 तालिबे इल्म काफ़ी है, मगर पढ़ने वाले हों। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मौलाना हाशिम रज़ा साहब के ज़माने में कसरत के साथ तलबा बरेली आया करते थे मदरसे में। आज बरसा बरस गुजर गए, तालिबे इल्म नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे गाड़ी घाट के तालिबे, क्यों नहीं आ रहे? इसका जवाब ये असातिज़ा खुद अपने आप से पूछेंगे। मैं जानता हूं कि हर जिंदा इंसान जब सो जाता है तो उसको झंझोड़ कर जगाया जाता है। जब इंसान मर जाया करता है तो उसको कितना भी झंझोड़ो वो जागा नहीं करता। ये आलिम हैं, उलमा हैं, ये ज़िंदा हैं और मैं इनकी ज़िंदगी से ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे झंझोड़ने से ये जागेंगे और यकीनन जागेंगे और जी जान एक करके तलबा को पढ़ाएंगे। और उम्मीद ये करता हूँ कि यहाँ से फारिग होने वाले तलबा जिस वक्त बड़े मदारिस में जाकर इम्तिहान देंगे तो वहाँ के असातिज़ा ये पूछेंगे कि बेटा किस मदरसे से पढ़ के आए। और उस वक्त जब गारी घाट के मदरसा गौसिया रज़विया का नाम लिया जाएगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला लोग जान लेंगे कि बंगाल की सरजमी पर गारी घाट कहाँ है, जामिया गौसिया कहाँ है और वहाँ के फारिग होने वाले तलबा किस कदर होनहार
اور کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، صرف تقریر کر لینے سے، نعت پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ علم جب پاس ہوگا تب صحیح خدمت ہوگی۔ کل ہو کر اگر ہمارے طلبہ اور کے پاس علم نہیں ہوگا اور یہی طلبہ مستقبل میں منبر کو سنبھالیں گے، یہی طلبہ مناظرے کے میدان کو سنبھالیں گے، اگر علم نہیں ہوگا تو اس وقت اغیار ہمارے اوپر ظاہری طور پر غالب آ جائیں گے۔ اغیار کو دندان شکن جواب دینے کے لیے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح خدمت انجام دیں۔ پوری زندگی کوئی نہیں بیٹھا رہتا۔ ضیاء المصطفیٰ کل تک اس منبر کے اوپر کھڑے ہو کر بولا کرتا تھا، آج ضیاء المصطفیٰ قبر میں قیامت کا انتظار کر رہا ہے۔ میرے دوستوں، موت کب آ جائے گی کچھ نہیں کہہ سکتے، کسی کو پتہ نہیں۔ مصطفیٰ کی خدمت کرنے کے لیے علماء کو ایک جٹ ہو جانا چاہیے، ایک جٹ ہو جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینا چاہیے اور مصطفیٰ کو راضی کر لینا چاہیے، اور خود کو سچا رسول اللہ کے دین کا خادم اس حیثیت سے ثابت کر دینا چاہیے کہ رسول اللہ کے دین کو ہم نے طلبہ کے سینے میں منتقل کر دیا، تاکہ جب جا کنی کا وقت ہو تو روح سکون کے ساتھ نکل سکے اور اللہ کے حضور میں حاضر ہوں تو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک پیر کامل نے نگاہ ڈالی تھی، ایک پیر کامل نے نگاہ ڈالی تھی تو وہ بہتا ہوا ایسا علم کا سمندر، روحانیت کا ایسا علم بردار، سلوک کی منزلوں کا ایسا آفتاب کہ پیر نے اس کے اوپر نگاہ ڈال کر جب اپنے سینے کی دولت اس کے سینے میں منتقل کر دی تو پکار اٹھا وہ شیخ طریقت، آج تک میں فکر مند تھا کہ خدا کو کیا جواب دوں گا جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ تو میرے لیے کیا لایا۔ آج میری فکر دور ہو گئی کہ میں کہہ دوں گا احمد رضا لے کر آ گیا۔ پیر طریقت حضور جمال ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ان اساتذہ کو بھی ایک نہ ایک طالب علم، ہر استاذ کو ایک طالب علم ایسا تیار کرنا ہوگا کہ خدا کو سامنے عرض کریں کہ مولا ہم نے فلاں کو تیار کیا تھا تیرے دین کی۔ امید کرتا ہوں جو کچھ میں نے عرض کیا اسے آپ لوگوں نے بھی قبول کیا ہوگا اور ہمارے علماء نے بھی قبول کیا ہوگا۔ یہ جو میری گفتگو ہے صرف اس مدرسے کے لیے نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے مدرسے، بڑے بڑے مدرسے جتنے بھی بنگال یا ہندوستان میں ہیں اور اس مدرسے کے ذمہ دار لوگ اگر یہاں پر ہیں، عوام میں بیٹھے ہیں یا ممبر پر بیٹھے ہیں، میرے دوستوں یہ میری گفتگو، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، گوش گزار کی۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان پر توجہ دیں گے، علماء بھی دیں گے، عوام بھی دیں گے۔ بڑی شادمانی و مسرت کی بات ہے کہ علماء کے اندر بھی بیداری ہے، عوام کے اندر بھی بیداری ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ پیٹرول ڈالتی ہے پبلک، ڈالتی ہے نہیں؟ پیٹرول ڈالتے ہیں نا، ہیں بھائی میرے، یہ لوگ تو پیٹرول ڈال دیتے اور ڈرائیونگ سیٹ پر علماء بیٹھتے ہیں اور گاڑی میں طلبہ بیٹھتے ہیں، تو علماء کو چاہیے کہ پیٹرول جب ڈال دیا تو گاڑی کو چلائیں نا۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہیں اب یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چلائیں گے آگے کی کارروائی جو بھی ہو۔ السلام علیکم۔